میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت والا کا نعتیہ دیوان شائع ہو چکا ہے جو ہے پاؤں چھونے کی طلب، لیکن اس سے قبل آپ کی 5 کتابیں منظر یہاں پہ آ چکی ہیں، جس میں سے مجموعہ غزل ہے ہجر کی کہکشاں، سورج کا گھر یہ ہائیکو کا ایک مجموعہ ہے، قربتیں غزلیں اور قطعات کا مجموعہ ہے، پھر دشت ہجر یہ صرف اس میں نظمیں ہیں، نظموں کا مجموعہ ہے، اشک رواں کا موسم یہ پھر آپ کا غزلیہ مجموعہ ہے۔ تو یہ ادبی طور پہ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ 5 کتاب آپ کی پہلے شائع ہو چکی، پھر آپ کا نعتیہ دیوان بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو رونق صاحب، میں پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کراچی کی ادبی تنظیموں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو نعت گوئی کے حوالے سے کراچی کے جو ادبی منظر نامے پہ نعت گو ایک تو کلاسیفائی ہمارے یہاں نعت کو شعرا ہیں، جیسے ہمارے دبستانی وارثیہ کے حوالے سے خاص طور پہ جیسے قمر وارثی صاحب ہیں جو خاص نعت ہی کہتے ہیں، لیکن وہ شعرا جو غزل، نظم، ہائیکو، آج تو ویسے نعت بھی تمام اصناف سخن میں نعت کہی جا رہی ہے، ہائیکو میں بھی، نظمیں بھی، متصدس بھی، لیکن جو خاص ہم جس کو کہتے ہیں کہ ادب کے حوالے سے نعت کلام کہتے ہیں، لیکن نعت بھی پورے ذوق سے کہتے ہیں، جیسے آپ بلکہ میں تو چاہوں گا کہ اپنے آپ اس نعتیہ دیوان کا پس منظر بھی بتائیں جو آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ بڑا بہت خوب ہے کہ آپ کا اپنا جو ایک قلبی وارفتگی اور آپ کی قلبی ایک تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے، کیونکہ عموماً ہم شعراء کے حوالے سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جی وہ جدت پسند اور دنیا پرست ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، بہت سے شعراء بہت حب نبی میں ڈوب کے نعتیں لکھتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ادبی منظرنامے پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ فروغ نعت کے لیے ادبی تنظیمیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ نیاز مندان کراچی کا کردار اس میں کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسرور کیفی نعت اکیڈمی پاکستان کی جانب سے آج کی یہ جو محبت بھری شام ہے، یہ بنیادی طور پر تو دبستان وارثیہ کی نعتیہ خدمات پر مشتمل ہے، جس کے روح و رواں حضرت قمر وارثی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اس کی میزبانی کے فرائض محمد ابرار حسین صاحب جو ممتاز نعت خواں ہیں، قاری ہیں، بہت ہمدرد نیک انسان ہیں، ان کی اقامت پر یہ محفل منعقد ہو رہی ہے جس کا عنوان ہے ادبی تنظیمات اور دبستان وارثیہ کی نعتیہ خدمات۔ جس طرح کے ناظم تقریب صاحب نے کچھ ایک سوال میں کئی سوال پھیل دیے ہیں، تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہندوستان میں تو جو نعتیہ ادب تھا اس کا احیاء ہوا، لیکن اس کا فروغ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملا جلا معاشرہ تھا، اور اس ملے جلے معاشرے میں کچھ مراکز ایسے تھے جو روحانی مراکز تھے، جس میں ہمارے اعلیٰ حضرت کی شخصیت نے نعت کے فروغ میں بہت اہم کردار ہندوستان میں ادا کیا اور بہت تربیت کی لوگوں کی۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں محسن کاکوری جو ہیں، ان کے نعتیہ قصیدے کی دھوم مچی وہاں پر، اور وہ نعتیہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا کہ آج تک اس کی شہرت جو ہے وہ اسی طرح جگمگا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی طرف پھر آ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہی کا ذکر ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے نعتیہ مشاعری کی بنیاد کل پاکستان نعتیہ مشاعری کی بنیاد اقبال صفی پوری مرحوم نے سب سے اقبال صفی پوری جو تھے وہ بہت مترنم، ہماری نعتیہ شاعری کے فروغ میں ترنم کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور اس طرح جب وہ بنیاد رکھی گئی تو لوگ جو ہیں نعت کہنے کی طرف راغب ہوئے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی کی غزل کا مجموعہ چھپتا تھا
تو وہ تبرکاً ایک نعت کہہ لیتا تھا، ایک حمد کہہ لیتا. ہم تو بہت کم لکھی جاتی تھی، لیکن یہ کہ جب اسی طرح تواتر سے جب پاکستان میں بہت بڑی سیاسی اور انتظامی تبدیلی ہوئی اور جنرل ضیاء الحق نے عنان اقتدار سنبھالا، تو وہ دور جو تھا وہ اصل میں پاکستان میں نعت کے فروغ کا وہ دور تھا. اس سے پہلے ہمارے نعتیہ شاعر بہت نعت کے حوالے سے منور بدایونی، مولانا حنیف اسدی، ان کے والد اور دیگر شعراء کرام بہت مقبول ہو چکے تھے، جو کل ٹائم جو ہے وہ کل وقتی نعتیہ شعراء کرام تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں، کیونکہ یہ تقریب جو ہے دبستان واسعہ اس کا محور ہے، تو لہٰذا میں شارٹ کرتا چلا جا رہا ہوں اس کو. تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب شورا میں وہ نعت پڑھی گئی، جس کے اصل شاعر کو بھی میں جانتا ہوں، اور منصور تابش نے جب ترنم میں وہ نعت پڑھی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی، تو جنرل محمد ضیاء الحق جو اس وقت صدر پاکستان تھی، انہوں نے اس مصرعے کو اپنا تکیہ کلام بنا دیا اور وہ لرز کے رہ گئے. اور جنرل محمد ضیاء الحق اپنی گفتگو میں یہ مصرع دہراتے تھے، یہ سب تمہارا کرم ہے. بارہا لوگ آپ سب نے دیکھا، اور نعت کا فروغ شروع ہوا باقاعدہ جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں. پھر ادیب رائے پوری صاحب، قمر انجم صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے شعراء کرام جو ہیں وہ کل وقتی طور پر نعت لکھنے لگے. پھر نعتیہ ادارے قائم ہوئے، جس میں سب سے اہم ادارہ وہ ہے جس کی خدمات کے اعتراف کی یہ تقریب ہو رہی ہے، دبستان واسعہ، جس کے روح رواں ہمارے بھائی قمر واسعی صاحب. میں بھائی قمر واسعی صاحب کو بالکل ابتدائی دور سے جانتا ہوں. یہ بڑے ہمہ جہد اور بڑے محنت کش انسان ہیں. ہر لحاظ سے انہوں نے محنت کی، شاعری کے حساب سے بھی محنت کی، زندگی کے اعتبار سے بھی محنت کی، اور محبتوں کے فروغ میں بھی بہت محنت کی. بہت بے مثال انسان ہے. اور اتفاق سے میری پوسٹنگ تھی، میں لیبر انسپیکٹر تھا اورنگی ٹاؤن میں، تو بھائی قمر سے اکثر وہاں ایک ہوٹل تھا، اس پر آتی تھی کہ الیکٹرک میں تھے ہماری، ویسے بھی ملاقات ہوتی تھی. ویسے بھی ہمارا میرے دادا کا شہر اور ان کا شہر ایک ہے، فرخ آباد. تو پھر شاہجہاں پور کے لوگ وہاں بہت تھے ہمارے، ان کے مشترکہ دوست ہمارے بہت. اورنگی ٹاؤن میں یوں سمجھئے کہ اورنگی ٹاؤن کس طرح آباد ہوا، کیسے آباد ہوا، اس کے چشم دید گواہی ہے. پہلے آدمی پہلے گھر سے لے کر اور آج کے آخری آدمی تک کے چشم دید گواہ ہے. میں ان کو اس دور سے جانتا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کیا زمین، کیا آسمان، کیا مکین، کیا مکان، کیا لامکان، کیا بحر، کیا کہکشاں، کیا ہمارے دل، کیا ہمارے دماغ، سب جو ہیں مصطفی نور میں نہا جاتے ہیں. اور اس طرح ہم 12 ربیع الاول کو صبح بہاراں کا خیر مقدم کرتے ہیں. جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء میں آخری نبی تھے. ایک ایسے آخری نبی جو سب سے پہلے تشریف لائے. آپ یہ دیکھیں مصرع ہے نا، آخر والا اول آیا، یہ بھی نعت کا ایک مصرع ہے. تو جو جتنی نعتیں لکھی گئیں، میں ابھی کچھ پہلے بھی ذکر کر رہا تھا، بھائی قمر واسعی صاحب نہیں تھے تشریف فرما. آج کل ان سے میری بہت زیادہ قربت ہے، کیونکہ میں باقاعدہ ان مشاہدوں میں شرکت کر رہا ہوں، نعتیہ اور منقبہ السلام کے مشاہدوں میں. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ایک ایسی امت جو ہے
وہ ہمارے رسول کی گرویدہ ہے کہ کسی اور نبی کو وہ امت بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، کسی اور امت کو ایسا نبی بھی نصیب نہیں ہوا، اور کسی اور نبی کو ایسی امت بھی نہیں نصیب ہوئی کہ دیکھیے مذہبی اور صاف کے کلام جو ہے وہ کسی نبی کو پد اتنا نہیں لکھا گیا جتنا اس کے امتیوں نے، ان کے شہداء کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نعتیں لکھی گئی، ابھی ایک دبستان کی نعتیں انہوں نے گنوائی، اس کے علاوہ کتنے دبستان ہیں، دبستانوں کا دبستان کراچی، سرگودا کا دبستان، سیالکوٹ کا دبستان، لاہور کا دبستان، اسلام آباد کا دبستان، تو بہت دبستان، اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نعت کا لفظ جو ہے یہ منبع نور ہے کہ روشنی ہے۔ تو ہمارے یہاں پر شیخ محمد الہی صاحب سالانہ مشاعرہ کرتے تھے تھیوسفیکل حال میں، ٹھیک ہے سر، 11 ربیع الاول کی شام سے لے کے صبح تک مشاعرہ۔ اسی طرح بابا ظہیر شاہ تاجی کے یہاں نعتیہ محفلیں ہوتی تھیں، اسی طرح ہمارے دبستان واسعہ کے علاوہ یہاں پر ہماری نیاز مندانی کراچی کا ذکر تو آپ نے جیسے فرمایا، مسعود کیفی نعت اکیڈمی، اور یہ جو ہے ایک اور سلسلہ ہے حمد و نعت، دبستان ان کا ہے جو مستقل کام کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ ادارہ پہلے حمد کا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں خدا تعالیٰ جو ہے اس کی جلوہ فرمائی جو ہے ہر شے میں موجود ہے، لیکن اس کے مضامین نہیں ملتے، نعت کے مضامین ملتے، رسول کی سیرت، رسول کا اصول، رسول کے نقش قدم، ان کا روزہ، ان کی جالی، صحیح ہے، ان کا شہر مدینہ، ان کے غزوات، اور مطلب میں کن کن چیزوں کو بتاؤں کہ اتنی بڑی وسعت موجود ہے کہ آپ نعت لکھنا شروع کریں گے تو رکے گا نہیں، اتنی قلم کو روانی مل جاتی۔ تو یہاں پر بلا شک اور بلا شک و شبہ دبستان واسعہ جو ہے اس نے کچھ اس طرح کے فرائض انجام دیے نعت کے فروغ کے سلسلے میں، جیسا کہ بھائی قمر واسی صاحب نے فرمایا۔ اس کے علاوہ یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ غزل کہتے تھے، یہ تو غزل سنی ان کے ساتھ شریف ہے مشاہدہ، مگر جب نعت کو اس طرح اپنایا، جس طرح نعت کو انہوں نے اپنایا اس طرح نعت نے بھی نہیں اپنایا، اور یہ نعت کیا ہو گئے، نعت ان کی ہو گئی۔ اب یہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور نعت یا کلام، یہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیے ردیف تو آپ اگر غزل بھی کسی کو دیتے ہیں وہ کوالٹی پیدا نہیں ہو سکتی، قافیہ جو ہے ردیف کے ساتھ، اصل میں تو قافیہ ہے، مضامین تو قافیے سے ملتے ہیں، ردیف سے تھوڑے، ردیف تو اس کو جوڑتی ہے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ یہ ردیفی مشاعرے، یہ خاکسار نے بھی ردیفی نعتیں کہیں اور مشاہدوں میں شریک ہوا خاکسار، تو کسی کی خدمات کا اعتراف جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے مسعود کیفی نعت اکیڈمی کے جو روح رواں ابرار حسین صاحب، اشرف میمن صاحب، شمشاد صاحب، ہمارے بھائی ناظم تقریب صاحب، آج کی یہ تقریب جو ہے یہ اس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری کہتے ہیں نا یار چھوٹا منہ بڑی بات، تو یہ چھوٹی تقریب بڑی تقریب، چھوٹی تقریب بہت بڑی تقریب۔ اور میں نے پچھلے دنوں میری تنظیم کے دونوں صاحبان جنرل سیکرٹری ہیں، میرے سینئر وائس چیئرمین، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، بلکہ میں نے، مجھے یاد ہے بھائی ابرار حسین صاحب سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یار ہم اتنے لوگوں کی تقریبات کرتے ہیں، ہماری تو
تنظیم کا منشور ہے نظر انداز قلمکاروں کے ساتھ شاموں کا انعقاد، اور ادبی منظرناموں سے۔ تو یہ مذہب کا جو پورا دبستان ہے، یہ ادب کے مرکزی منظرنامے سے بالکل ہٹا ہوا دبستان، اور کتنا اہم دبستان۔ اس کو ہم نے جوڑنے کے لیے بھائی قمر سے بھی بات کی اور دوسرے لوگوں سے کچھ کوششیں بھی کی۔ کچھ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ شعراء کرام خود بھی ذرا سا آگے آنے سے گریزپا ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ بہت ایک اچھی تقریب ہے، اور انشاءاللہ میں کوئی تاریخ تو نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ میرا ایک وعدہ ہے کہ میں بھائی قمر کے ساتھ انشاءاللہ ایک بہت اچھی شام یا جشن یا اس طرح کی تقریب پذیرائی کا نیاز مندان کراچی کی طرف سے ضرور منعقد کروں گا۔ آپ سب کی محبتوں اور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سماعت فرمایا۔ گفتگو ابھی تشنا ہے، لیکن اب چونکہ وقت کا کچھ ایسے مسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گفتگو کو منزل کرتا ہوں اور آپ سے اجازت کا طالب ہوں، اور آج کی تقریب کی بھائی قمر واسی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو خراج محبت پیش کرتا ہوں، آپ سب صاحبان کو آپ کا بے حد